لوگ کم ہے لیکن آپ کے اندر جذبہ اور دم ہے. لفظوں کے اندر کہہ کر چلے گئے وہ پوچھتا ہے چہرہ حضور کا کیا ہے. محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ. وہ پوچھتا ہے چہرہ حضور کا کیا ہے جسے پتا نہیں تفسیر والضحا کیا ہے. وہ پوچھتا ہے چہرہ حضور کا کیا ہے جسے پتا نہیں تفسیر والضحا کیا ہے. حلال خون ہے جس میں وہی تو سمجھے گا. حلال خون ہے جس میں وہی تو سمجھے گا کہ جشن میلاد مصطفیٰ کہ جشن میلاد مصطفیٰ کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا اچھا آپ سماعت کر رہے ہیں. 10 سے 12 منٹ تلک نوجوان مقرر ابھرتا ہوا ستارہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. آنے والے مہمان کا ویلکم سواگتم نعرہ تکبیر سے کر لیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا حنیف القادری صاحب قبلہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین مولا رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نوچھاور پیش کیجئے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نوچھاور پیش کیجئے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیاسے رہو گے ساتھی کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے رہو گے ساتھیے کوثر کو چھوڑ کر. پی جاؤ چائے ساتھ سمندر نچوڑ کر، پی جاؤ چائے ساتھ سمندر نچوڑ کر. اور کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی. رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر. اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب اچھی طریقے سے میرے نبی کی شان میں لکھا. ہم بارہا اس اشعار کو سنتے ہی رہتے ہیں کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے. کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن مجید جب لوگوں نے سنا تو ان لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ کون ایمان والے لوگ ہیں، کون اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، کہاں اس چیز کا پتہ ملے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ ساری جماعت اٹھنے کے بعد امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی کے یہاں بریلی شریف پہنچتی ہے، عریضہ پیش کرتی ہے جا کر کے اے اعلیٰ حضرت ہم آپ کی بارگاہ میں ایک سوال لے کر کے آئے ہیں، آپ اس سوال کا جواب دے دیجئے گا. امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا تھا
اے آنے والوں لوگوں تمہارا کیا سوال ہے؟ ان لوگوں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھ کر کے سنایا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہم آپ کے دربار میں یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ کون ایمان والے لوگ ہیں، کون سچے لوگ ہیں، کون اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں؟ امام احمد رضا خان نے یہی جواب دیا تھا، اے لوگوں سنو، امام احمد رضا کے دامن کو تھام لو، تم سچے لوگ بن جاؤ گے، ایمان والے لوگ بن جاؤ گے۔ مگر اس جماعت کو یہاں بھی سکون نہیں ملا، یہ جماعت پھر اور چلتی ہے بریلی کی سرزمین پر، جا کر کے حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے حافظ شاہ جمال اللہ، ہم آپ کے پاس ایک مسئلہ لے کر کے آئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمیں بتا دیجئے، ہمیں خلاصہ کر دیجئے۔ تو حضرت حافظ شاہ جمال اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ یہ بتاؤ تمہارا سوال کون ہے؟ تو انہوں نے یہ پھر قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جواب ملتا ہے اے لوگوں سنو سنو، تم حافظ شاہ جمال اللہ کے دامن کو تھام لو، تم ایمان والے لوگ بن جاؤ گے اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، انہیں یہاں سکون نہیں ملا تو چلو کہاں چلے؟ حضرت صابر پاک کے روزے پر چلے اور جا کر کے عریضہ پیش کیا تھا، اے صابر پاک ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ایک سوال لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آپ یہ بتاؤ ہمیں سوال کا جواب دو۔ صابر پاک نے ارشاد فرمایا تھا اے لوگوں سنو، صابر پاک کے دامن کو تھام لو، تم ایمان والے بن جاؤ گے، سچے لوگ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میں جلد سے جلد تمہیں جو ہے جلد سے جلد جہاں پہنچانا چاہتا ہوں وہاں پہنچانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، یہ پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی کے روزے پر پہنچے، جا کر کے عریضہ پیش کرتے ہیں، یا غوث اعظم ہم ایک سوال لے کر کے آئے ہیں۔ کہ کیا سوال ہے؟ آپ نے پھر قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ کا ہمارا سوال یہ ہے، آپ جواب دیجئے۔ تو جواب ملتا ہے کہ جواب یہ ملتا ہے، سنو کہ عبد القادر کے دامن کو تھام لو، تم ایمان والے لوگ بن جاؤ گے اور سچے لوگ بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر، انہیں یہاں پھر سکون نہیں ملا تو چلو تاجدار مدینہ، دو عالم کے مختار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے پر جانے کے بعد سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم سوال کو بریلی لے کر کے گئے، رامپور لے کر کے گئے، بغداد لے کر کے گئے، اجمیر لے کر کے گئے، لیکن ہمیں سوال کا جواب یہ ہی ملا، ہم آپ کی دربار میں آئے ہیں یا رسول اللہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے نبی کے تربت انور سے آواز آتی ہے، اے آنے والے لوگوں سنو سنو کہ تم نبی کے دامن کو تھام لو، ایمان والے بن جاؤ گے، سچے لوگ بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آواز آئی تھی کہ سنو اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھام لو، تم ایمان والے لوگ بن جاؤ گے۔ خواجہ اجمیری کے دامن کو تھام لو، ایمان والے بن جاؤ گے۔ حافظ شاہ جمال اللہ کے دامن کو تھام لو، ایمان والے بن جاؤ گے۔ صابر کلیر کے دامن کو تھام لو، ایمان والے بن جاؤ گے۔ اور تم غوث آدم کے دامن کو تھام لو، ایمان والے بن جاؤ گے۔ اور نبی کے دامن کو تھام لو، تم ایمان والے بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آج میں اس
جلسے میں آپ کو بس ایک نصیحت کرتا ہوں، کبھی کبھی اللہ سے ڈرنے کے بعد یہ دعا کیا کرو، میرے مولا اب ہم دنیا میں جب تک رہیں ہم جو ہے اسلام پر قائم و دائم رہیں، میرے مولا جب ہمارا اس دنیا سے خاتمہ ہو تو میرے مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، یہ دعا کر لیا کرو میرے بھائیوں۔ ہم مال کی بہت دعا کرتے ہیں، ہم جو ہے اپنے کاموں کی دعا کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ دعا کر لیا کرو میرے مولا جب ہم اس دنیا کو چھوڑیں، جب ہماری موت آئے تو میرے مولا ہمارا خاتمہ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے کہ کیسے؟ تو چلو مکہ کی سرزمین پر چلو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے حضرت عبداللہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اللہ اکبر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ ایک نوجوان ایسا ہے خانہ کعبہ کو پکڑنے کے بعد اور غلاف کو اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے ہیں اور عریضہ پیش کر رہا ہے رب کی بارگاہ میں، میرے مولا جب میں مروں تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، بولو بھی سبحان اللہ۔ میرے مولا جب میں مروں تو میرے مولا میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، میرے مولا میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ نے یہ ایک دو چکر نہیں بلکہ 7 چکر لگائے، اور 7 چکر لگانے کے بعد جو سنا تو اس نوجوان کے منہ یہی دعا سنی، یہی آواز تھی، یہی بلند کر رہا تھا کہ میرے مولا میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، میرے مولا میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ حضرت عبداللہ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا نوجوان سنو کہ خانہ کعبہ میں آنے کے بعد تو ہر انسان ہر مرض کی دعا کرتا ہے، خانہ کعبہ میں آنے کے بعد تو ہر انسان مال و دولت کی دعا کرتا ہے، خانہ کعبہ میں آنے کے بعد تو دنیا کی جو 40 دعائیں ہیں وہ پوری مانگتا ہے، لیکن تم کیا دعا مانگ رہے ہو؟ صرف ایک ہی دعا مانگ رہے ہو۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو سنتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نوجوان نے کہا تھا اے عبداللہ سنو، اگر تمہیں میرے گھر کا معاملہ پتا چل جائے، تمہیں میری دعا مانگنے کا راز پتا چل جائے تو عبداللہ تم مجھ سے نہیں پوچھ سکتے، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ نے ارشاد فرمایا تھا اے نوجوان تمہارے گھر کا کیا معاملہ ہے، تمہاری ایسی کیا وجہ ہے جو تم نے جو ہے یہی دعا مانگ رہے ہو؟ خانہ کعبہ میں آنے کے بعد صرف یہی دعا تھی کہ میرے مولا جب میں مروں تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کون سی وجہ ہے جو تم جو دعا مانگ رہے ہو؟ اسی نوجوان نے کہا تھا اے عبداللہ سنو، ہم 3 بھائی تھے، ہم 3 بھائی تھے، جو سب سے بڑے ہمارے بھائی تھے انہوں نے 40 سال مسجد میں اذان پڑھی تھی مگر کوئی پیسہ نہیں لیا، کوئی اجرت نہیں لی، بس صرف اس لیے اذان پڑھی تھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے نماز بھی پڑھی ہوگی، لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نوجوان پکارتا ہے عبداللہ سنو کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو میرے بھائی نے ارشاد پیش کیا تھا اے میرے گھر والوں میرے قریب آ جاؤ، کہ ہم سارے کے سارے اس کے قریب چلے گئے، اور جانے کے بعد ہم نے اپنے بھائی سے پوچھا اے بھائی کیا بتاؤ کیوں بلایا ہے؟ تو اسی بھائی نے کہا تھا لاؤ اللہ کے کلام کو لے کر کے آؤ، قرآن پاک کو لے کر کے آؤ۔ جب ہم نے قرآن پاک اپنے بھائی کے ہاتھ میں دیا تو ہمارے بھائی نے کیا عریضہ پیش کیا تھا، کیا کہا تھا اے میرے گھر والوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں اللہ کا قرآن ہاتھ میں لینے کے بعد اور میں آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنانے کے بعد میں دین اسلام کو چھوڑ رہا ہوں اور یعنی کہ نصرانیت اسلام کو قبول کر رہا ہوں، نصرانیت مذہب کو قبول کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ساری عبادت بیکار چلی گئی، اللہ اکبر۔ پھر کہا اے عبداللہ سنو اور حال پوچھتے ہو تو لو اور سنو، میرا جو ان سے چھوٹا بھائی تھا اس نے مسجد میں 30 سال اذان پڑھی تھی، اور 30 سال اذان پڑھنے کے بعد جب موت کا وقت قریب آیا جیسے ہی اس نے بھی کہا اے میرے گھر والوں میرے قریب آ جاؤ، جب ہم سب گھر والے پہنچے اس نے یہی کہا تھا اے میرے بھائیو لاؤ اللہ کے کلام کو میرے ہاتھ میں لو۔ اب جب قرآن پاک دے دیا گیا، جب قرآن پاک
پاک اس کے ہاتھ میں پہنچا، اس نے کہا تھا اے میرے گھر والوں، اللہ کے کلام کو ہاتھ میں لینے کے بعد اور تمہارے سب کو گواہ بنانے کے بعد یہی کہہ رہا ہوں کہ میں جو ہے اسلام کو چھوڑ رہا ہوں اور نصرانیت کو قبول کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ عبداللہ اور بتاؤ، تو جو نوجوان سے جب پوچھا گیا، نوجوان نے بتایا کہ عبداللہ سنو، جب سے میرے بھائی اس دنیا سے گئے ہیں ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، جب سے میں سوتے وقت یعنی کہ لیٹتے وقت ہمہ وقت میں رب سے یہی دعا کرتا ہوں، اے میرے مولا جب تک میں دنیا میں رہوں، جب تک میں دنیا میں رہوں تو میں اسلام پر چلتا رہوں، اور جب اس دنیا کو چھوڑوں میرا انتقال ہو جائے تو میرے مولا میرا خاتمہ ایمان پر فرما دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ بتاؤ ان تمہارے بھائیوں کی کوئی بری عادت تو نہیں تھی، کوئی ایسی برائی تو نہیں تھی؟ اسی نوجوان نے کہا تھا عبداللہ سنو، جب میرے بھائیوں میں یہ کمی تھی کہ جب راستے سے نکلتے تھے تو نصرانیت کی عورتوں کو دیکھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس جلسے سے میں تمہیں یہ پیغام دیتا جا رہا ہوں کہ آپ یاد رکھو کہ ہمہ وقت گناہوں سے بچتے رہو، اپنی خطاؤں سے جو ہے اللہ سے توبہ کرتے رہو کہ میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور آخری جملہ یہ ہے کہ کبھی کبھی دعا کر لیا کرو، اور کبھی کبھی نہیں بلکہ ہمہ وقت کیا کرو میرے مولا، جب تک ہم دنیا میں رہیں اسلام پر قائم اور دائم رہیں۔ میرے مولا جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک بار کلمہ طیبہ کا ورد کر لیجئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔